اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور یقیناً ماہ رمضان کی فضیلتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اور ناظرین، ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ دن ہمیں میسر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بار بھی شکر گزاری کی جائے کم ہے کہ ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان آ گیا اور ہم بہت قریب ہیں، رمضان کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور اس حصے میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں ہمیں طاق رات بھی میسر آئے گی، لیلۃ القدر بھی میسر آئے گی، اور ہم نے ابھی سے سارے کے سارے انتظامات کرنے ہیں، کیونکہ دنیا کے بعض حصوں میں آج پہلی طاق رات ہے، 21ویں ہے، اور بعض حصوں میں کل ہوگی۔ چاہے آپ پہلے حصے والے لوگوں میں شمار ہیں یا دوسرے حصے والوں میں، آج سے ہی کوشش کر لیں کہ آج کی رات سے ہی ہم نے جو چاند رات تک جو ہے وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث آپ کے اور میرے سامنے ہے کہ آپ نے فرمایا، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص، ذلیل ہو گیا وہ شخص۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا شخص؟ آپ نے فرمایا، جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور پھر اس نے عبادت کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا حصول جو ہے وہ ممکن نہ بنایا۔ اب آپ کے سامنے اور میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ ہے ہلاکت و تباہی و بربادی والا، اور دوسرا راستہ ہے کامیابی والا، یعنی کہ جنت کے حصول کی طرف جس ہم نے جانا ہے۔ پہلے والا راستہ تو ہم بالکل افورڈ نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہم نے تمام تر جو کوششیں ہیں وہ جنت کے حصول کی طرف ہی کرنی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پروگرام انوار سحر کے دو حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم عمومی بات کرتے ہیں ماہ رمضان کے اوپر، یا جنرلی کوئی بھی اسلامک ٹاپک کا ایک تعارفی سا پروگرام ہم پیش کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے مفتی جو دینی اسکالر ہیں مولانا فروغ القادری صاحب، وہ ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان سے کسی بھی اسلامی ٹاپک کے اوپر ان سے سوالات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان کے جوابات حاصل کرنے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک اعتبار سے بڑا اہم ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے کہ ماہ رمضان کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ اس لیے کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ ماہ رمضان کے اندر جو ہے ہم بڑھا دیتے ہیں، اور اس کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ عام دنوں میں ہم $1 یا $1 یا £1 دیتے ہیں تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ £1 یا $1 یا $1 کے ہی آئے گا، جبکہ ماہ رمضان میں ہم جو بھی ایک پینی بھی اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو 70 سے کم از کم جو ہے وہ 70 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ 70 جو ہے منیمم لیول ہے۔ اب اس کے اوپر اگر خلوص اور نیت اور آپ کا جو سارا ایک ماحول اور سرکمسٹانسز اگر آ جاتے ہیں تو وہ کئی 700 یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ بہت ہی ممکن بنانا ہے کہ اس رمضان میں یہ دیکھیں یہ کیسا خوبصورت ہماری تربیت گاہ میں ایک خوبصورت معاملہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم صدقہ خیرات کریں تو پھر اس راستے سے بھی جنت میں جا سکتے ہیں، ہم نوافل پڑھیں تو اس راستے سے جنت جا سکتے ہیں، ہم صرف تلاوت ہی کرتے رہیں تو اس راستے میں جنت میں جا سکتے ہیں، ہم تفسیر میں پڑھیں، قرآن پڑھیں اور اس کے معنی کو ایک ایک کو سمجھیں، ہم اس راستے میں بھی جنت کو جا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے والدین کے پاس رہتے ہیں تو ان کی صبح و شام خدمت کریں، ہم اس راستے جنت میں جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سو جو ہے ہمارے راستے جو ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے بہت آسان کر دیے۔ اس اعتبار سے ایک ایک لمحہ، اور پھر خاص طور پہ اگر بات کریں یہ جو صدقہ خیرات کی تو وہاں پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ پچھلے چند دنوں میں ہم کچھ بہت درخشاں شخصیات کا مطالعہ کیا اور کوشش کی کہ تھوڑی بہت جو ہے ہم بھی جانکاری حاصل کر سکیں اور آپ تک بھی ان کی زندگی کے کچھ پہلو جو ہیں وہ پہنچا سکیں، جس میں بہت نمایاں جو شخصیات تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شخصیات میں آج ہی سوچ رہا تھا تو مجھے ایک چیز بہت نمایاں اور کامن نظر آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخصیات کا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کے مینار ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی تھی کہ دنیا کے ساتھ جو ہے دولت کے ساتھ ان کی محبت آپ یوں سمجھ لیں شاید 0 سے بھی نیچے تھی،
اور اگر ہم مطالعہ کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے، بڑے امیر کبیر تاجر تھے، اور رئیسوں میں ان کا شمار ہوتا تھا مکہ کے، لیکن اسلام کے اندر داخل ہوئے، ساری کی ساری دولت جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دی. اور ان کی اس دور میں، اب آپ صرف ایک ایگزامپل میں دوں، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو انہوں نے چھڑوایا تھا غلامی سے، اس ایک چھوٹے سے اس واقعے میں صرف ایک ایسا غلام جو ان کے فائدہ ان کے کام میں جن سے کوئی غرض نہیں تھی، ان کو چھڑوانے میں 2000 کے لگ بھگ جو ہے وہ دینار جو ہے انہوں نے دیے تھے. اور اس دور کے جو 2000 دینار ہیں وہ طلائی دینار کی بات کر رہے ہیں. ان کی ٹوٹل جو اس وقت جو جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو 40,000 دینار کی ان کی کل جو پونجی تھی، اس میں سے 35,000 دینار جو ہیں وہ انہوں نے اسی طرح جو غلاموں کو آزاد کرنے میں گزار دی. اگر آج کا انسان ہوتا تو وہ تو کہتا 40,000 کو تو میں کہیں نہ کہیں انویسٹ کروں. اسی طرح بیش میں غزوہ تبوک کا وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، گھر کا سارا سامان لے آئے اللہ کی راہ میں. جب ہم جاتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان کی بات ان کے سامنے شخصیت کی آتی ہیں تو وہ گھر کے باہر ایک سائلہ آتی ہے اور کہتی، سوال کرتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں صرف ایک کھجور پڑی ہوئی ہے، ایک کھجور، اور وہ ایک کھجور لا کے ان کو دے دیتی ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو دے دیتی ہیں. یہ نہیں کہ مال و متاع کا پھر وہ جو جب وظیفہ آتا تھا حضرت عمر جب بھجواتے تھے تو 12,000 جو ہے وہ دینار کا وظیفہ آتا تھا، اسی دن ہی ختم ہو جاتا تھا. بلکہ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ اسی دن جو ہے اکثر فاقہ ہوتا تھا جس دن وظیفہ آتا تھا. حضرت خدیجہ کی مثال ہے، رئیس زادی، امیر زادی، ہر دولت ان دور میں جو مکہ کے امیر ترین تھے، باپ بھی امیر اور شوہر بھی، جب پہلا شوہر تھا، اور اس کے بعد جب دائرہ اسلام میں آئیں تو ساری کی ساری دولت جو ہے وہ نشاور کر دی اور یہ اللہ کی راہ میں دے دی، ضرورت مندوں کو دے دی. اب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات کریں، فقیر آتا ہے، کھانا پکا پکایا اپنا کھانا بھی فقیر کو دے دیا، ایک لباس جو پہنا ہوا اس کے علاوہ ایک اور لباس ہے وہ بھی فقیر کو دے دیا. اور اسی طرح بے شمار گھر میں سادگی کی انتہا ہے. چونکہ آج ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے، لیکن جس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ صدقہ اور خیرات کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے. ہم یقیناً دوسرے حصے میں اس کا سیر حاصل گفتگو کریں گے، لیکن یہاں پہ ہم ایک چیز آپ جانتے ہیں، ہمارے پہلے حصے میں بعض اوقات ہمارے ساتھ مہمان ہوتے ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں امریکہ سے، نیشول سے، جناب محترم محمد عثمان صاحب، جو کہ IT سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس مینیجر ہیں. اور ان کی جو اگر ان کا پروفائل اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ کہ بتاتا چلوں تو شاید پروگرام کافی زیادہ جو ہے اسی میں صرف ہو جائے گا. اور بڑے ہونہار ہیں جی، والدین کے فرزند، لاہور سے ان کا تعلق رہا لیکن اعلیٰ تعلیم کے بعد وہ اب امریکہ میں سیٹل ہیں. تو میں ان سے اس وقت میرا آن لائن ہوں گے. السلام علیکم عثمان صاحب. جی وعلیکم السلام عمر بھائی. جی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہوئے، اس وقت تشریف فرما ہیں امریکہ میں. کیسی طبیعت آپ کی؟ بس اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ. اور میں آپ سے امریکہ کے کیا حالات و واقعات ہیں جس جگہ پہ آپ اس وقت رہ رہے ہیں؟ غالباً میں درست کہہ رہا ہوں، نیشول؟ ہاں جی، نیشول اسٹیٹ ٹینیسی ہے اور نیشول سٹی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ماہ رمضان کے جو ہے وہاں پہ ماحول جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ اگر آپ پچھلے سال کا ماہ رمضان دیکھتے ہیں اور اس سال کا ماہ رمضان ہے تو کیا سرگرمیاں ہیں، بتائیے تھوڑا سا. بنسبت عمر صاحب کے ماشاءاللہ ہمارے یہاں پہ تقریباً 7 سے 8 مسجدیں ہیں شہر میں، اور جس میں پوری دنیا میں یہ کرونا کا پرابلم ہے تو وہ گہما گہمی تو نہیں ہے، مسجدوں میں جانا جو ہے وہ ایڈوائزبل نہیں ہے. تو مسلم مسجدوں نے یہی مطلب یہ ہے کہ ایڈوائز کیا کہ آپ نماز وغیرہ گھر میں ہی پڑھیں. جمعہ جو ہے وہ بیسیکلی ہماری جو مسجد ہے وہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں انٹرنیٹ پہ، تو آپ گھر سے اس کو اگر آپ دیکھ لیں اور باقی نماز اپنی ادا کر لیں، اور کسی قسم کی جو گیدرنگ ہے وہ بھی ایڈوائزبل نہیں ہے ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے، یعنی کہ مساجد میں اس طرح کا جو پہلے والا ماحول تھا اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی ہے کہ بند نہیں ہے، جو مینجمنٹ ہے وہ تو وہاں پہ نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتی ہوں گی. ہاں جی بالکل، مسجدیں بند نہیں ہیں. جو مطلب امام صاحب ہو گئے، جو وہاں کے جو 2-3 لوکل کوئی ریزیڈنٹ ہیں قریب، جماعت ہو رہی ہے.
اس کے علاوہ بھی اگر آپ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ جماعت کے ٹائم پہ مسجد پہنچ سکیں، تو مسجد ایسے کھلی ہیں، آپ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک کانگریشنل گیدرنگ جو ہے وہ نہیں ہے پائزبل. ٹھیک ہے. مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے رمضان میں بھی، اور جنرلی جو ہے لاک ڈاؤن ہے یا کہ تھوڑا بہت جو ہے سہولت ہے پبلک کے لیے؟ عمر بھائی لاک ڈاؤن جو تھا وہ 1 مئی تک تھا، مطلب اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کہتے ہیں یہاں پہ اس کو یو ایس اے میں. جی جی. اور پریٹی مچ اسینشیل سروسز جو تھیں وہ الاؤ تھیں. گروسری اسٹور ہو گئے آپ کے، پیٹرول وغیرہ اس قسم کی جو سہولیات تھیں وہ تھیں مطلب اویلیبل. ابھی آفٹر May 1 ابھی فیزز میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے اس کو تھوڑا سا ری اوپننگ کی طرف جا رہی ہے. تو ابھی ہم فیز 1 میں ہیں اس وقت نیشنل میں، اور فیز 1 میں یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ریسٹورینٹس ہیں دے الاؤ ٹو اوپن بائی 50% کیپیسٹی، اور باقی جو ابھی جو ایوننگ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بھی اجازت نہیں ہے. تھیٹرز وغیرہ بھی اوپن نہیں ہوئے. تو اس طرح یہ کہ فیزز میں جا رہے ہیں. دے ول ایویلویٹ ایوری 2 weeks، اور پھر فیز 2 ہے، پھر فیز 3، پھر فیز 4، اس طرح ہے یہاں پہ اپروچ. ویسے مریضوں کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جو ہے ابھی اسٹل جو ہے کرو جو ہے اپورڈ ہے یا کہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو گیا شروع؟ نہیں، بیسیکلی کرو جو ہے وہ اپورڈ نہیں ہے. جو بگیسٹ جو امپیکٹ تھا وہ تو نیو یارک میں تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا میڈیا میں. وہاں پہ بھی یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ڈاؤن ہل ہے سلوپ، لیکن وہ اسپیڈ ابھی اس کی وہ نہیں ہے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ جو سیف سائڈ. آن دا ادر ہینڈ جو ساؤتھ ہے، سدرن یو ایس جہاں پہ ہم لوگ ہیں، یہ نیشویل ہو گیا، اٹلانٹا، کینٹکی کا ایریا، لکیلی یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ نہیں امپیکٹ ہوا. وجہ شاید یہ ہے کہ یہاں پہ آبادی جو ہے وہ ذرا اسپریڈ آؤٹ ہے. تو موسٹلی لیو ان سبربس، تو ڈسٹینس زیادہ ہیں گھروں میں، لوگ جہاں کافی مطلب اسپریڈ آؤٹ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہے جو ایک جو کنجسٹڈ سٹیز لائک نیو یارک ہے. تو کافی اسٹیبل ہے یہاں پہ. آپ کے سٹی میں ٹوٹل جو ہے وہ جو پیشنٹ ان کی تعداد کیا ہے، اور جو اگر پاپولیشن کی جو تناسب ہے اس میں تھوڑا سا بتائیں گے؟ تو پاپولیشن نیشنل کی جو ہے وہ اباؤٹ 1 ملین پیپل، اور جو اسٹیٹ کی جو اس وقت جو پیشنٹ ہیں اسٹیٹ آف ٹینیسی کے، وہ تقریباً ہے اراؤنڈ کلوز ٹو 4000 پیشنٹ وچ آر ڈائگنوزڈ. اور یہ پوری اسٹیٹ کی میں نے آپ کو بتایا ہے. اور جو نیشنل کی پاپولیشن وہ 1 ملین ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ نیشنل کی 1 ملین ہے تو ہماری جو کاؤنٹی ہے جس طرح یہاں پہ اٹس اباؤٹ 300 پیشنٹس ان دا کاؤنٹی، اور نیشنل جو سٹی ہے اٹس اباؤٹ 1700 پیشنٹس. تو کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھتے ہیں کیلیفورنیا نیو یارک کی نسبت، سو اٹس مچ مچ بیٹر. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کافی حالات کنٹرول میں ہیں. صحیح. تو اس وقت جو اوور آل جو امریکہ کی جو پالیسیز ہیں ریگارڈنگ بزنسز کا، اور ان کو جو پیکیجز بھی مل رہے ہیں اگر، تو آپ اس پالیسی کو جنرلی جو ہے پبلک کس طرح دیکھتی ہے، اور اس کے آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں بزنس کے ساتھ اور کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ، تو آپ کس طرح انالیسز کرتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے وہ صحیح پوزیشن میں ہے، صحیح پالیسیز کی طرف جا رہا ہے؟ عمر بھائی اس میں یہ تھا کہ دیکھیں امپیکٹ تو ہوا ہے. ابھی بیفور کووڈ-19 جو ان امپلائمنٹ تھی یو ایس اے کی وہ انڈر 2% تھی، ہسٹوریکلی لو سنس دا گریٹ ڈپریشن. اب جب یہ پرابلم ہوا تو ابھی جو ان امپلائمنٹ ہے اٹس آلموسٹ 40 ملین پیپل ہیو اپلائیڈ. تو 4 کروڑ لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے، جو کہ کہہ رہے ہیں اس وقت اباؤٹ 15% ہٹ کر رہی ہے یو ایس اے میں. تو آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ود ان 60 days 2% سے آپ 50% پہ چلے گئے. تو امپیکٹ تو اٹس ہیوج. گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو اسٹیمولس پیکج کانگریس لے کے آئی، اس میں جو ہر امریکن جو ہے ایوری ایڈلٹ اس کو انہوں نے مطلب $1200 انہوں نے ڈسپرس کی ہیں، اور جو آپ کے مائنرس بچے ہیں پر چائلڈ وہ $500 ٹو جسٹ ہیلپ دیم گیٹ تھرو دس. اس کے علاوہ کانگریس نے جو ہے وہ ایمرجنسی بل پاس کیا جس میں جو ان امپلائمنٹ انشورنس ہے اس کو انکریز کیا فور 4 months. تو اس میں آپ کو ایڈیشنل جو ہے وہ $600 a week آپ کو ملیں گے if you lose your job. تو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن دیکھیں سولوشن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ ریسٹارٹ ہو، لوگوں کو جابز ملیں اور وہ اپنا دوبارہ سے سلسلہ شروع ہو. تو
تو they are really doing their best, I believe, and اللہ کرے کہ انشاءاللہ جلدی حالات بہتر ہو. تو جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں پبلکلی جس طرح باہر جو لوگ نکلتے ہیں وہ اسی طرح ڈھیر ہو رہی ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بعض کا اگر ہم چلیں ایگزامپل تو خیر کمپیریزن نہیں بنتا، پاکستان کی اگر دیتے ہیں تو اس میں کمپیریزن میں جو پاکستان کے ہماری مارکیٹیں جو ہیں اگر ہم لاک ڈاؤن اگر ہلکا سا بھی ریلیکس کرتے ہیں تو وہ فل ہو جاتی ہیں. تو امریکن جو لوگ ہیں وہ کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں اس سارے گورنمنٹ کی جو ایس او پیز ہیں اس پہ؟ اچھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے مثال دی پاکستان میں، تو جو مارکیٹس ہیں جیسے گروسری سٹورز ہیں وہاں پہ تو پبلک کافی احتیاط کر رہی ہے. مطلب فالوئنگ ایس او پیز کہ آپ فزیکل ڈسٹینس جو ہے وہ 6 فیٹ کا ہونا چاہیے، اور آپ جو ہے وہ مطلب ڈسٹینس رکھیں، ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے، ماسک پہنیں. تو آپ مارکیٹس میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی پیپل جو ہیں they are taking care of this. لیکن on the other hand آپ اگر بیچز پہ چلے جائیں فلوریڈا کے، اگر آپ پارکس میں چلے جائیں تو وہاں پہ لگتا ہے جس طرح پاکستانی عوام آ گئی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ رش ہے. تو اس بہیویئر از لائک دس کہ مطلب جو اسینشیل سروسز ہے وہاں پہ لوگ بہیو کر رہے ہیں، جو انٹرٹینمنٹ یا جو ریلیکسیشن کی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ دے لیٹ لوز، تو وہاں پہ بھی اتنا احتیاط نہیں ہے. تو اس کی کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کہیں ادھر چیکس زیادہ ہیں اور دوسری طرف چیکس کم ہیں، یہ وجہ ہے، یا کہ وہ ڈفرینٹ کمیونٹی ہیں دونوں ہیں؟ کمیونٹی ایک تو یہ ہے کہ جو زیادہ تر سمجھا گیا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جو کنفائنڈ ایریاز ہیں، جو اگر ایک آپ کمرے میں ہیں یا ہال کے اندر ہیں وہاں پہ زیادہ رسک ہے اس وائرس کا. آؤٹ ڈور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ از بیٹر، از لیس چانسز اگر آپ یو کیپ دا ڈسٹینس. اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ میرا خیال ہے 1.5-2 مہینے سے گھر میں بند ہو کے، تو جب انہوں نے الاؤ کیا، بیچز وغیرہ اوپن کیے ہیں، پارکس اوپن کیے ہیں، تو ہر ایک نے سوچا کہ چلو یار باہر جا کے کھلی فضا میں اتنا رسک نہیں ہے، لیکن پھر لوگ بہت اکٹھے ہو گئے. تو میں خیال یہ پرسیپشن ہے تھوڑی سی کہ آپ کسی اسٹور میں ہوں تو رسک زیادہ ہے، اگر آپ پارک میں تو رسک کم ہے. تو وہاں پہ تھوڑی بے احتیاطی پھر ہو جاتی ہے، چاہے وہ عوام پاکستان کی ہو یا امریکہ کی ہو، ہیومن نیچر از دا سیم. لیکن اوورآل ایک پبلک پہ جو خوف ہے وہ آج سے جو 3-4 ویک پہلے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے؟ تھوڑا سا لوگ سمجھتے ہیں نہیں کوئی اتنی بڑا مسئلہ نہیں ہے کرونا، شاید یہ خود بخود ہی حل ہو جائے، کچھ اس طرح کا ہے، یا کہ ابھی تک تھوڑا سا لوگ جو ہیں ان کے اندر خوف ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا نا وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ ایزی لٹل بٹ. ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کو ایز اے ایڈوائزری فالو کرتے ہیں لوگ امریکہ میں. دے آر ویری پراؤڈ پیپل ٹو بی ویری انڈیپینڈنٹ اینڈ دے آر پراؤڈ آف دیئر کانسٹیٹیوشنل رائٹس. تو پابندی یہاں پہ جو ہے نا اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. یو ایس اے میں آپ ایڈوائز دے سکتے ہیں، ایون اف یو آر اے گورنمنٹ یو کین ایڈوائز پیپل، لیکن آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے جنرلی. اور ان کا جو ایک فنڈامنٹل جو رائٹ ہے وہ فریڈم آف موومنٹ ہے، آپ ان کو بند نہیں کر سکتے. تو یہ جتنا بھی یہ کر رہے ہیں یہ ایڈوائز پہ ہے. تو اب چونکہ ایڈوائز بھی تھوڑی ایزی ہو رہی ہے، ایس او پیز آر لیٹنگ یو گو آؤٹ لٹل بٹ، تو اس کا پورا امپیکٹ یہ ہے کہ ابھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے کہ ٹریفک انکریز ہو رہی ہے. پیپل اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ کہ اٹس گونا بی دیئر، سو لیٹس اسٹارٹ ڈوئنگ دی نیسیسری اسٹف. تو تھوڑا سا ہو رہی ہے احتیاط کم آہستہ آہستہ. ایک اور دوبارہ پھر ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں، جو جنرلی جو پبلک ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہ ان کا جو رسپانس ہے وہ کہ میڈیا کی بات بھی میں کرتا ہوں، اگر میں پاکستان کے کمپیریزن کروں یا سم ٹائم یو کے کا ہے تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے، تو وہ بالکل اوکے ہے، ہیپی ہیں، یا کہ وہ میڈیا جو ہے بعض سیکٹر ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب نے جو یہ کام کیا ہے بالکل غلط کیا ہے، میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اور جنرل جو پبلک ہے وہ ان کا جو ریئیکشن ہے ٹورڈز پالیسیز وہ کیسا ہے؟ لیکن میڈیا میں تو سچویشن سیم ہی ہے جس طرح پاکستان میں ہے. میڈیا میں 2 گروپس ہیں، اس کو سپورٹ کرنے والے بھی ہیں، لیکن جو میجر میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ اپوز کر رہی ہیں کہ بھائی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے انہوں نے اتنا افیکٹولی پرفارم نہیں کیا. دے ور ناٹ ویری پرویکٹیو، دے ور مور کائنڈ آف ریئیکٹیو، ویٹ کرتے رہے اینڈ اٹ واز لٹل ٹو لیٹ. تو وہ تو میڈیا کی تو 2 رائے ہیں. لیکن ایک جو فرق ہے فنڈامنٹلی وہ یہ ہے کہ آپ پولیٹیکلی آپ کی الائنمنٹ جیسی بھی ہے، جب
آپ آتے ہیں نا اپنے your SOPs regarding your work, your organization, اس میں پھر آپ گورنمنٹ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں. آپ اس میں نہیں پھر ہوتا کہ آپ کس جماعت سے ہیں. سو لائک my company for example, we have like 40,000 employees in North America. تو ہماری جتنی پالیسیز تھیں COVID-19 اس میں ہمارے جو ایگزیکٹوز تھے وہ always looked toward White House press briefing before announcing anything. وہ کہتے تھے یار جو گائیڈنس وائٹ ہاؤس سے آئے گی we will follow through that. تو in that sense people follow overall the government advice. لیکن اس میں پھر on personal level you can be agree or disagree but as a consensus they follow the government guidelines. صحیح. اور اسکولوں کی کیا سچویشن ہے؟ جو اسکولس کی جو ایس او پیز ہیں ان کے جو اس وقت تو بند ہوں گے تو کیا ہے کھولنے کا؟ اور جس طرح پاکستان میں ہے کہ موو اوور ہو گئے ہیں بغیر ایگزام کے، تو وہاں پہ کیا صورتحال؟ بچے جو ہے وہ کس طرح، کہیں کوئی نگلیکٹ تو نہیں یہ سیکٹر ہو رہا یا کہ آن لائن ٹیچنگ کا چیزیں چل رہی ہیں؟ ہاں بھائی مارچ 6 جو تھا نا نیشنل میں دیٹ واز دی لاسٹ ڈے مارچ 6. اس کے بعد اسکول جو ہے وہ اوپن نہیں ہوئے. دے آل ویری کوئکلی ایکچولی آن لائن کلاسز جو ہیں اس طرح آرگنائز نہیں کر سکے. لیکن یہ تھا کہ فار لاسٹ اباؤٹ 3 weeks ٹیچر جو ہے ونس اے ویک جو ہے انہوں نے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کر دیں تھرو زوم. تو بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا ایٹ لیسٹ دے کین گیٹ ان ٹچ ود دا ٹیچرس. آن لائن اسائنمنٹس وغیرہ جو ہیں وہ آ رہی ہیں. سو لیکن یہ تھا کہ جو گریڈز ہیں اور جو پروموشن ہے ٹو دا نیکسٹ گریڈ وہ تو تقریباً آلموسٹ اے منتھ اگو، 1 مہینہ پہلے تقریباً یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے جو کرنٹ گریڈس ہیں پچھلے سیمسٹر کے اس کی بیس پہ وہ پروموٹ ہو گئے نیکسٹ گریڈ میں. تو وہ تو دیٹس ڈیسائیڈڈ لانگ ٹائم اگو. صحیح. چلے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں. یہ بتائیے نیشول کی کوئی خاص چیز جو بڑی مشہور ہو؟ جس طرح ہم پاکستان میں بات کر رہے تھے ہم کہتے ہیں کسوری فلودہ بہت اعلیٰ ہے، تو نیشول کا کوئی فلودہ، کوئی پھینیاں، کوئی اس طرح کی کوئی چیز مشہور ہو جو آپ کی نظر میں؟ آپ ماشاء اللہ خوش خوراک ہیں تو بتائیے. دیکھیے نیشنل آئیں گے تو آپ کو نیشنل ہاٹ چکن کھلائیں گے. اچھا، وہ سدرن فرائڈ چکن اور وہ ہاٹ بھی ہے، تو وہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈ ہے، وہ سدرن امریکہ اور پاکستانی ہاٹ. So that will be best. چلیں انشاءاللہ. اور دوسرا بچے گھر میں جو ہے کیا صورتحال، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں؟ کیونکہ یہ گھر کا، اور میں دیکھ رہا ہوں مسز عثمان از آلسو دیئر، اور وہ کس طرح بچوں کو کوآپ کرتی ہیں اور کیسے ماحول، گھر کا کیسا ماحول ہے؟ گھر کا ماحول یہ ہے کہ جی صبح اٹھ کے جو ہے وہ اپنا ان کا اسکول کا جو کام ہے، ان کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آرگنائز ہے، اپنا اسٹیشن ان کا ہے، کمپیوٹر ہے. ہم بچوں کو الیکٹرانکس جو ہے وہ بالکل الاؤ نہیں کرتے انٹل آفٹر 4 PM جو کہ ان کے اسکول کا ٹائم ہے نارملی. تو وہ کوئی ایسی کوئی ویڈیو گیم کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے جو کہ نارملی اسکول میں نہیں کر سکتے. تو اپنی وہ پڑھائی کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس میں اسلامک کلاس جو ہے، اسلامک کلاس بھی ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، وہ کر لیا. اور پھر یہ کہ ماشاء اللہ رمضان کی برکتیں ہیں تو وہ سحری میں اٹھ جانا، اس طرح بس پھر دن نکل رہا ہے. تو ایسے ہی بس آن لائن زیادہ چل رہی ہیں ایکٹیویٹیز بچوں کے ساتھ بھی کر کے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جس طرح جتنا اسکول کا ٹائم ہے وہ عام طور پہ ایک گھر میں بھی ہم نفسیاتی طور پہ بچوں کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو 4 o'clock تک ہے آپ نے کچھ اس طرح کی جو ہے گیمیں شیمیں نہیں کھیلنی، اور اس کے بعد جو ہے پھر بے شک آپ اپنا ریلیکس ہو کے دیکھ سکتے ہیں. تو مسز عثمان if also she would participate in that regarding the kids and regarding what's the environment inside house, or if she can, if she want to participate. The kids, all the kids we are managing. I think they are okay. They are following the guideline, whatever we give. So I think it's working fine. But sometimes if they are tired, they can take a rest. So it's really different Ramadan than the normal year. So we're trying. Sometimes we just go out to have a walk in the neighborhood. So at least they can have some activities running around. So this change, basically you welcome this change because this is the first time in I think many people's life, this is the first time that all together, all families living in one house for a long time, many weeks. So this change is a good for the household. What do you think? Or I thought that is only one time Ramadan like this.
because you will not have chances to see your friends and family in person. We do a lot of virtual meeting online, but yeah, you're a human being. Is good to have gathering and together, especially for Ramadan. Iftar parties. Yeah, the Iftar party and things. So hopefully this is the last Ramadan like this. We looking forward to the normal, not the new normal. For the next So year. anything you want to say to the community, because at the moment you are watching across the globe. So anything you want to say regarding Ramadan, regarding Corona, or regarding anything, if you like to add your message. Just be safe, and I think everybody be safe, and then sorry. So, and do your prayer and be a good Muslim in this pandemic. That's a good. चलिए शुक्रिया उस्मान भाई, इस हवाले से यकीनन आपने वक्त दिया और आपका बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहें लास्ट मोमेंट? बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने इतना वक्त दिया और आपने प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं हम लोग, माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक मतलब एक सिंपल सा आपने रखा हुआ फॉर्मेट, और जब भी मतलब डेली मैं इसको बड़े शौक से देखता हूँ, वाइफ भी मेरी देखती है, और अल्लाह आपको और कामयाब करे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मौके पे आपसे दोबारा रब्ता करेंगे, और अपना ख्याल रखिएगा और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नाजरीन, ये मोहम्मद उस्मान थे अमेरिका से, जो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, ख़ास तौर पे माह रमज़ान के हवाले से और वहाँ की जो सिचुएशन है इकॉनमी की, और ओवरऑल जो कोरोना ने जिस तरह अफेक्ट किया है फैमिलीज़ को और उनके घर के माहौल को भी, तो वो उस पर हम शेर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। और आप जानते हैं इस वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मौलाना फ़रोगुल कादरी साहब होंगे और उनके साथ हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा सदका और ज़कात, उसकी जो है अहमियत क्या है, उसके जो है उनका डिफरेंस क्या है, किन लोगों को हम दे सकते हैं, किन लोगों को हम कब कब दे सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बज़ाहिर जो है वो सफ़ेद पोश होते हैं और उन्होंने कभी हाथ भी नहीं फैलाया होता, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे दूसरे हिस्से में। और अभी थोड़ी देर बाद इस बारे में अगर आपके अंदर जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप ज़रूर हमें कर सकते हैं। अगर आप स्टूडियो कॉल करना चाहें बिल्कुल 01412808779 ये नंबर है। आप स्टूडियो का नंबर वो इस वक्त स्क्रीन पे भी है, आप कॉल कर सकते हैं बराह रास्त, और कोई भी क्वेश्चन जो है ख़ास तौर पे ज़कात के हवाले से, सदका के हवाले से, वो आप कर सकते हैं। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, इस पर मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह पहले भी कहा गया, हमने पहले यहाँ पे ही तज़किरा किया था कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके जो है 3 चीज़ें जो हैं वो ऐसे काम है जिनका जो है वो रिवार्ड वहाँ पे मिलता है। इसमें सबसे जो पहला जो काम है वो है सदका खैरात का। अगर दुनिया में किसी शख्स ने सदका खैरात अपनी ज़िंदगी में किया है तो उसका रिवॉर्ड वहाँ पे उसे मिलता रहेगा। इसी तरह जो है वो उसका दूसरा जो है उसने अपने इल्म की वजह से दुनिया में इल्म फैलाया है, या कोई चीज़ ऐसा जानता है, कोई कुरान और हदीस की तालीम है या कोई ऐसी तालीम उसने दुनिया को दी है जो कि नूह इंसानी के लिए अच्छाई का बायस बन रही है, तो उसका भी रिवॉर्ड उसको जब दुनिया में वो नहीं होगा फिर भी रिवॉर्ड उसे मिलता रहेगा। और तीसरी चीज़ वो है जो कि साले औलाद है। अगर उसने औलाद की अच्छी तरबियत की है और औलाद जिस तरह वो नेकियां करते रहेंगे और जब जब करते रहेंगे उसका एक हिस्सा जो है वो वालिदैन को भी मिलता रहेगा। तो इस एतबार से ये सदका खैरात जो है इसको बिल्कुल कम ना समझिएगा। इसकी जितनी चीज़ें एक एक लम्हा जो है वो, बल्कि वो हदीस भी मेरे सामने है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर ओहद के पहाड़ के बराबर भी मुझे सोना मिल जाए और मैं उसे 3 दिन से ज़्यादा अपने घर में ना रखूं, आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी दौलत भी अगर मिल जाए तो मैं 3 दिन से ज़्यादा अपने घर में ना रखूं और मैं सारा सदका खैरात कर दूं। फिर आगे आखिरी लाइन में है, हाँ उतना रखूं जितना मेरे ऊपर कर्ज होगा, यानी कि कर्ज के हवाले से भी ये कहा गया कि उसको आपने अदा करना है और उतना मैं रखूं जितना कर्ज होगा, बाकी सारी की सारी सदका खैरात करूंगा। और ये कुरान पाक आप पढ़ते होंगे, आपको बेहतर पता है और तफसीर भी पढ़ते होंगे। यकीन जानिए वो सूरह बकरा की वो आयत जो है वो सामने आ जाती है, आयत नंबर 219, वो ज़रूर पढ़ते रहिए और समझिए। जब से मैंने पढ़ी है तो मुझे खासा जो इस हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट हो गया
کہ اس کا مفہوم یہ ہے ترجمے کا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ ان کو بتا دیجئے جو ہو حاجت سے زیادہ ہے، یعنی کہ جو ہماری ضروریات ہیں ان سے جو زیادہ ہے وہ سارے کا سارا آپ نے خرچ کرنا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے کہ ہماری ضروریات کتنی ہیں، ضروریات کیا ہیں، ہماری ضروریات کتنے بنگلے ہیں، کتنی ہمارے سٹورز ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں اور کتنے گھر کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات ہیں۔ یہ اب ہم نے طے کرنا ہے، ہماری ضرورت ہے یا ہماری لگژری ہے، یہ ڈیفرنس اس پہ غور کرنا ہوگا، اور باقی ہمارا جو ہے نا وہ سارے کا سارا ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آ کے ہم یقیناً اسی ٹاپک پہ مولانا فروغ القادری صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سونا کے مساوی بنتی ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک، مطلب ایسی چیز، ایسا مال جو ہے یا ایسا کیش جو میرے پاس پڑا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے، اور اگر ان کی مال کی اور کیش کو ملا کے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا زیادہ بنے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے برابر، سونا کے برابر جو ہے اس پہ پھر زکوٰۃ بنے گی۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے عام طور پہ جس طرح بعض ممالک میں، پاکستان میں بھی، وہ گورنمنٹ جو ہے وہ 2.5% خود ہی کاٹ لیتی ہے، تو ایسی جگہوں پہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو الگ سے ادا کرنا ہی چاہیے؟ اگر ملک کی دستور میں یہ ہے کہ وہ آٹومیٹک زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں آپ کی رقم سے، اگر وہ بہت ممکن ہے وہ یہ دیکھتے ہوں کہ آپ کے ڈپازٹ ہے اتنا، اس میں کاٹ لیتے ہوں گے، وہ کاٹنے کے بعد اگر اس کا مصرف وہ کسی صحیح استعمال میں لاتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن لگتا تو نہیں کہ وہ کسی اچھے استعمال میں لاتے ہیں، اس لیے کہ 2.5% اگر اس ملک میں زکوٰۃ کٹتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ غربت کا ریشو ہے اتنا نہیں ہوگا، چونکہ اسلام میں زکوٰۃ کا کنٹریبیوشن یہی ہے کہ کنٹریبیوشن آف ویلتھ ایکوالٹی، کہ معاشرے میں غریب غریب نہ رہے اور امیر امیر نہ رہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے قوانین آپ کی زکوٰۃ کے مال کو صحیح سے شریعت کے تمام شرائط کے ساتھ وہ تقسیم کرتے ہوں جو اس کے مستحقین ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ان سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے پیسے زکوٰۃ نہ کاٹیں، میں خود نکال لوں گا؟ ایسا ممکن ہے وہاں؟ اس طرح کے 2 سہولتیں ہیں وہاں پہ۔ اکاؤنٹ 2 ڈفرینٹ قسم کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سیونگ ہے جس سے زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹتے ہیں، لیکن سارا سال اس میں وہ پروفٹ بھی دیتے رہتے ہیں، اس سے وہ نکالتے ہیں۔ دوسرا جو سہولت ہے، اگر کوئی اس طرح کی سچویشن میں اگر نہیں جانا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ گورنمنٹ جو ہے 2.5% کاٹے، تو ان کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ کی سہولت ہے، اس میں نہ گورنمنٹ پیسہ کاٹ سکتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پروفٹ جو ہے، منافع جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ ہاں، تو جب آپشن موجود ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے اس نظام سے اور ان کی جو ہے
उनकी तकसीम के आप खुश हैं अभी, जो उनका क्राइटेरिया है अपना, उस ज़ाब्ते से अगर मुत्तफ़िक़ हो तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपको यह हासिल है कि आप करंट अकाउंट में पैसे रखें। सही। और दूसरा ये है कि ज़कात जो है वो तो लाजम है, और सदका तो अगर कोई नहीं भी देता तो इसका मतलब उसके पूछ तो नहीं होगी। नहीं, सदक़ात तो सदका नाफिला है ना, नाफिला। वाजिबात सदक़ात, मैंने पहले कहा कि ज़कात सदका है मगर हर सदका ज़कात नहीं है। ज़कात जो है सदका वाजिबा है, और उसकी कंडीशन मैंने भी बयान की, लेकिन सदका तो आप कभी भी कर सकते हैं और वो कोई वाजिबात से तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने कोई मिन्नत ली है कि अगर मैं मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं इतना सदका अल्लाह के रास्ते में करूँगा या करूँगी, तो ज़ाहिर है कि अब वो वाजिबा है कि वो मिन्नत मुकम्मल हो जाए तो फिर अल्लाह के राह में आप सदका करें। सही, मशरूत है वो, और नहीं तो आप उस पर कोई कैद नहीं है, कोई जबर नहीं है, उसकी कोई फर्जियत नहीं है। अब ये है कि सदका खैरात जब देते हैं तो आम तौर पे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो कि आपके दर पे आ जाते हैं, जो हम देखते हैं सारा साल आते ही रहते हैं, तो वो फिर ज़कात और सदका जो है वो उन्हीं को ही बंदा दे, या कि किस तरह इंतखाब कैसे हो कि राइट पीपल कौन से हैं? अभी के जो फ़ुक़रा दरवाजे पहुँचते हैं, ज़ाहिर महरूम न किया जाए। कोई आदमी वैसे नहीं पहुँच जाता होगा, यकीनन उनकी मजबूरियाँ होती होंगी, कतई इसके कि ये कहा जाए कि ये प्रोफेशनल हैं जो मांगने वाले हैं। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क में ये गुर्बत का रेशो है, अगर आप देखें तो उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। हुक्मरानों ने अपनी इश्रत कदर को सजाए रखा उन्होंने, लेकिन इस आराम तलबी के नतीजे में इतने लोग बेघर हैं हमारे मुल्क में, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सही। तो लिहाजा ये कि किसी पर ज़न्नी गुमान ये रख कर के मजबूर होगा जो दरवाजे पे आया होगा, उसे आप सदका नाफिला या ज़कात जो बेहतर समझें उसे आप दें। लेकिन बेहतर ये सबसे बड़ा हक़ जो है इस पर उन फ़ुक़रा का है, उन मसाकीन का है जो आपके अहले खाना से हैं, जो आपके क़राबतदार हैं, उन लोगों में। और क़राबतदारों में ज़कात और फितराना जो हैं वो हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप दे नहीं सकते, मसलन वालिद हैं, वालदा हैं, दादा हैं, नाना हैं, इस तरह जो है माँ की तरफ से रिश्ते हैं, लेकिन चाचा हैं, खालू हैं, ताया हैं, भाई गरीब, बहन गरीब, फूफी है, खाला है, मामी हैं, उसे हम ज़कात दे सकते हैं। और ऐसे ही जो है जो सादात हैं, जो हज़रत हाशिम की औलाद हैं, हज़रत अकील की औलाद हैं, हज़रत अली की औलाद हैं, हज़रत जाफ़र की औलाद हैं, इनको हम ज़कात नहीं दे सकते। आमतौर पे जो कहा जाता है कि सैयद फैमिली जो है, जिनके नाम के साथ सैयद आता है, उनको नहीं दी जा सकती, नहीं ऐसा ही है। सही। और दूसरा ये बताइए कि ये जो कई लोगों को देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब हम बात करते हैं कि ये ज़कात है, जो उन्हें पता चल जाता है कि ये ज़कात है, तो वो ये सैयद ना भी हो तो वो लेना पसंद नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? सूरत हाल में कि देखिए, इस्लाम जो है वो अफ़, दरगुजर और पर्दापोशी और सिला रहमी का मजहब है। ज़कात के कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें बहुत नुमायाँ हैं जो इस्लाम में, एक ये कि मुस्लिम माशरा गरीब न रहे, ये वजह कि ज़कात की अहलियत सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुसलमान काफिर के लिए ज़कात नहीं है। ज़कात के मुस्तक़िल जो मुसलमान हैं, हम किसी काफिर को ज़कात देते हैं तो ज़कात नहीं मुकम्मल होगी, हमें दोबारा देना होगा। तो ज़कात में ये बात ख्याल रखी जाए कि हम अगर किसी को देते हैं तो कहना गर्ज नहीं है। मैंने कहा कि सिला रहमी है, ज़कात देना जो है एक तरह सदका भी है और सिला रहमी भी है। तो इसमें यह ज़रूरी नहीं कि आप उनको बताएं कि भाई ज़कात का पैसा इसे आप लें, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़कात के निकालने में दिलों की नीयत ही काफ़ी है। और ये मतलब है उनको किसी नाम से ये ईद है आपके लिए, या बच्चे का फलां वो था, उसका आप जो है ना वो इस तरह कर, अब चाहे वो मसाकिन हों, चाहे फ़ुक़रा हों, चाहे कर्जदार हों, मुस्तक़ीम में कर्जदार भी हैं। एक ऐसा शख्स आपके ख़ानदान में है कि यकीनी कर्जदार है, तो उसकी गुलू खलासी के लिए आप दे सकते हैं उनको पैसे, कह के भाई तुम्हारे लिए है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उससे ये कह कर दें कि ज़कात है। एक ये चंद हम सवाल पहले करते हैं, उसके बाद फिर इसकी फिलॉसफी पे बात करें। एक और क्वेश्चन आया था सामने कि एक आदमी पूछ रहा था कि उन्होंने दोस्तों ने मिलकर एक प्लॉट लिया था और यही थी कि हम ये महंगा हो जाएगा तो बेच देंगे। अब वो कहते हैं कि मेरी सिचुएशन ये, हालात जो है इस तरह के हो गए हैं कि मैं अब आप ये समझ लें कि मैं हालात अच्छे नहीं रहे, तंगदस्ती हो गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो प्लॉट बिक जाए। मैं दोस्त को कहता हूँ, वो कहता है नहीं बेचना। तो इस सिचुएशन में वो प्लाट तो महंगा तो हो गया है उसका, और हमने रखा भी, जो लिया भी था वो कारोबारी अंदाज से था, महंगा हो गया बेचते, लेकिन दोस्त अभी बेचने नहीं देता। तो क्या उस हिस्से में जो मेरा हिस्सा है उस प्लॉट में, उसके ऊपर ज़कात बनती है, जबकि इस वक्त मेरी माली हालत भी अच्छी नहीं है? यानी कि वो प्लॉट मुश्तरका है, दो दोस्तों के साथ मिलकर, उसका एक पार्टनर और भी है जी।
اگر وہ دوسرا پارٹنر سے بیچنا نہیں چاہتا، اسے تو اختیار ہوگا نا کہ اپنا حصہ اپنے پارٹنر ہی کو بیچ دے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اگر وہ کہا اس جائے پوزیشن میں ہے کہ یا تو چونکہ معذوری ہے، مجبوری ہے، اسے پیسے کی ضرورت ہے، تو اپنا وہ پلاٹ اپنے دوست کو بیچ دے. اور اگر ایسا نہیں ممکن نہیں ہے تو پھر یہ کہ ابھی بھی زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن جب اس پلاٹ کو بیچے گا تو بیچنے کے بعد جتنے سال ماضی میں گزر چکے ہیں ان سب کی زکوٰۃ انہیں دینا ہوگا، چاہے وہ کافی سال بھی ہوں. ہاں، یہ تو بالکل. لمٹ تو نہیں ہے کہ اتنے سال میکسیمم، نہیں 10 سال بھی ایسا ہو کچھ جائیں نہیں. تو سارے کا سارا وہ 10 سال زکوٰۃ دینی وہ ہوگی. آج کے جو پرائس بیچی جائے گی ہاں، اسی اس کو آپ ملٹی پلائی جو ہے وہ 10 کر کے بالکل، اس طرح وہ بالکل. کریں گے. صحیح. تو اس ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو قرض دیا ہوا تھا یا کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے جو کہ واپس ابھی نہیں ملے یا مل نہیں رہے. اتفاق سے وہ بھی تنگ دست ہو گیا. اس نے اور قرض جو ہے وہ اپنی تنگ دستی دور کرنے کے لیے لینا شروع کر دیا، اسی شخص سے نہیں کسی اور سے، کیونکہ وہ شخص بھی جو ہے وہ کسی مشکل میں رہا. اب یہ سچویشن ہے آگے ہے کہ وہ خود قرض دار بھی ہے اور اس نے قرض بھی دیا ہوا ہے. تو اس سچویشن میں جو دیا ہوا ہے کیا اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی، جبکہ وہ اس وقت جو ہے قرض پہ جو ہے وہ ساری چیزیں پل رہا ہے. آپ ایسا ہے، مثلا ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے تو جو دینے والی پوزیشن میں نہیں ہے، ہاں، تو جب تک کہ وہ ہمیں پیسہ نہیں دیتا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کہ جب وہ پیسہ ہمیں واپس کر دے گا پھر گزشتہ جتنے دنوں کے اس کی مالیت بنتی ہے، جو اس کا ویلیویشن ہے، اور جتنے سال سے اس پیسے پہ زکوٰۃ ہمیں نہیں دی ہے، ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی. اب وہ قرض لینے والا 2 سال کے بعد واپس کرے، 4 کے بعد واپس کرے، 6 سال کے بعد واپس کرے، تو اس زمانے کی زکوٰۃ ہمیں دینی ہوگی. لیکن جب تک کہ مقروض کے پاس ہمارا پیسہ ہے اس پیسے پہ زکوٰۃ مجھے نہیں دینی ہے. یہ ذمہ داری اس کی ہے جس کے بعد وہ پیسہ ہے، چونکہ زکوٰۃ کے لیے پیسہ ایک کسی اور جگہ سے اس کے پاس بھی آ گیا ہے. تو یہ والا جو پیسہ ہے جو یہ گزر اوقات اپنی کر رہا ہے قرض لے کے، تو جتنا یہ پیسہ اس کے پاس آیا ہے جو کہ قرض سے یہ گزر اوقات کر رہا ہے، فار ایگزامپل 5,000 پاؤنڈ ہے، 10,000 پاؤنڈ ہے جو کہ اپنے معاملات چلا رہا ہے، کیا اس پیسے کی جو کسی کا پیسہ ہے جو کہ اس کے پاس اس وقت موجود ہے اب اس پہ بھی دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر جو پیسہ اس کے پاس ہے موجود اس ایسا شکل میں نہیں ہے، وہ چل رہا ہے سیدھا لے رہا ہے چل رہا ہے، نہیں تو ایسا تو نہیں ہو، چونکہ ایک ایسی مالیت جو معلوم ہو، ایک ایسا فیگر ہے جو فیگر جو ہے کاؤنٹ کر سکے، معلوم ہو، اور اس مال پر اس کی قبضیت ہو. مثلا کہ قبضہ ہو پورے سال، سپوز کہ 5,000 پاؤنڈ اس کے پاس تھا تو 5,000 پاؤنڈ تھا، وہ سرکولیٹ ہوتا رہا، ان آؤٹ ہوتا رہا، تو اس میں مطلب 5,000 پاؤنڈ جو ہے اس کے بعد وہ جمع رہا، ڈپازٹ رہا، اور پورے سال اس پہ گزر چکا ہو تو زکوٰۃ ہے. صحیح ہے. ایسے 2-4 پاؤنڈ آتے رہے، ڈے ٹو ڈے وہ کھاتا رہا، پیسہ آتا رہا جاتا رہا، اس پہ زکوٰۃ دی، چونکہ جمع تو ہے نہیں. جس پیسے پر اس کی ملکیت موجود نہیں ہے زکوٰۃ کیسے دے گا؟ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ ملکیت ثابت ہو پہلے. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کویسچن آیا تھا کہ ایک دوست کو اس نے پیسے دیے تھے انویسٹمنٹ کے لیے، خاص طور پہ پاکستان میں پراپرٹی کے سلسلے یہ بعض آج سے 2 سال پہلے پراپرٹی بڑی بوم پہ تھی. تو اس نے دوست کو پیسے دیے کہ آپ اس پہ انویسٹ کرو اور کام میں لگاؤ، چلو آپ کا کام ہے آپ کرتے رہو گے تو مجھے بھی اس کا پروفٹ ملتا رہے گا. اب سچویشن یہ آ گئی ہے کہ اس کا جو دوست ہے پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی، اس نے کچھ پلاٹس لے لیے یا کچھ گھر بنا لیے، لیکن اب وہ جو دوست ہے جس کو پیسے دیے ہوئے ہیں اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ گھر بھی سیل کر سکے. اب یہ جو شخص ہے جس نے وہ انویسٹمنٹ دی ہوئی ہے، چاہے آپ 10 20 30 جتنے بھی آپ لاکھ کہہ لیں جو بھی انویسٹمنٹ ہے، اب اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ دوست کے پاس ہے، دوست نے آگے جو ہے وہ گھر لیے ہوئے ہیں، وہ بک نہیں رہے، دوست بھی کنگال ہو گیا ہے. سچویشن ایسی آ گئی، اکانومی کی صورتحال ایسی ہے. اب یہ بندہ جو ہے وہ اس وقت سچویشن اس کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں رہی کیونکہ جو جمع پونجی تھی اس نے دے دی. اب یہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا جو کہ ادھر کی انویسٹمنٹ ہے وہ پڑی ہوئی ہے، بکے گی تو وہ، تو اس پہ بارے میں یہ سینیریو ہے، اس میں بتائیے تھوڑا سا. تو آپ نے واضح کر دیا، جب وہ خود اس پوزیشن میں جو پیسہ تھا اس کے پاس اس نے انویسٹ کر دیا ہے، اس کے بعد پیسہ تو نہیں ہے. تو جب پیسہ نہیں ہے یعنی کہ کوئی ایسا مال نہیں جو اس کے قبضے میں ہو تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں البتہ جب اس کی پراپرٹی بک جاتی ہے اور بکنے کے بعد اس پراپرٹی کے جو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کی جو بینیفٹ ہے، اس کی جو مالیت ہے، اس کی جو اتنا اماؤنٹ سیل آؤٹ ہوا ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ دے گا. اور جب سے اس نے اس کو دیا ہوا پیسہ وہ سارا جو پیریڈ ہے بالکل اس نے کیونکہ وہ کاروبار میں بیسکلی وہ دیا اس لیے تھا کہ اس کو کاروبار میں انویسٹ کرے. اب اس نے پیسہ لے کے اس نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا، پراپرٹی بکنے کے بعد اس پراپرٹی کا مال، اس کا عوض، اس کا معاوضہ، اس سے جو بینیفٹ اسے آئے گا اس میں ظاہر سے کچھ جن کو دینا بھی ہوگا، مزدوروں کو دینا ہوگا،
बैंक से लिया होगा तो उसको देना होगा, तो बेसिकली उसकी प्रॉफिट पे जो है वो ज़कात है, प्रॉफिट पे होगा। हाँ, जो भी जब ज़ाहिर है कि वो पिछला पीरियड सारा कवर करना है। हाँ, पिछला पीरियड कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जितने अमाउंट पे वो प्रॉपर्टी बिक रही है उसमें तो इन्वॉल्व बहुत सारे लोग होंगे, बिल्डर भी इन्वॉल्व होगा, कुछ और लोगों से शायद उसने कर्ज लिया हो, कुछ जो है जो रॉ मटेरियल लिया हो कर्जे पे लिया हो, तो जितने लोगों को पे आउट करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट बतौर मैन्युफैक्चर प्रॉफिट उस पर मिल रही है उस पर ज़कात है। उसकी आसान सी मिसाल ये, जैसे कि लोग टैक्सी ड्राइवर हैं यहाँ पर, या यहाँ यूके में बहुत प्रॉपर्टीज़ है, अब यहाँ जो प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है, प्रॉपर्टी की ज़कात तो नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद प्रॉपर्टी से जो किराए आए हैं तो उस किराए पर जो आपके अखराजात हैं, बैंक के हैं या इंश्योरेंस है वगैरह वगैरह, निकालने के बाद जो आपकी मनफत है, जो एक्चुअल आपकी बेनिफिट उससे आपको हासिल हुई है, उस पर ज़कात है। यानी कि अगर एक किराया से वो 50,000 पाउंड किराया आया है फॉर एग्जांपल, जब 20,000 चलें कर लेते हैं, उसने 10,000 बैंक को पे कर दिया है मॉर्गेज वगैरह, तो 10,000 जो बाकी बचेगा उस पर ज़कात है। जी हाँ, टोटल किराए पे नहीं है। टोटल किराए पे नहीं, ज़ाहिर कैसे हो, इसमें उसमें एक्सपेंसिव भी तो है ना, तो टोटल किराया जो है, चूंकि आप प्रॉपर्टी तो आपकी होल्ड सोल तो नहीं है, जब आपकी प्रॉपर्टी पेड ऑफ होगी तो टोटल किराया वो आपका होगा फिर, सही, ठीक है ना, उसमें आपका फिर मॉर्गेज तो नहीं होगा। लेकिन बैंक का अगर कर्जा नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी पेड आउट है, तो उस पर जो किराया आ रहा है, किराया के अलावा हो सकता है आप गैस बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, वो तो टेन में देते हैं, लेकिन बेसिकली आप एज लैंडलॉर्ड आप उसका इंश्योरेंस पे करते होंगे, तो उसको निकाल के बकिया उस पर ज़कात है। सही। एक और भी सिनेरियो है, एक और क्वेश्चन भी पूछा था किसी ने कि बैंक से उसने लोन लिया है, और या क्रेडिट कार्ड का भी जिस आजकल वो होता है वो ट्रांसफ़र वगैरह हो जाती हैं अमाउंट, उसने 15-20 हज़ार जो है वो बैंक से लिया है। अब बैंक को उसने पे भी करना है, जो कि इंटरेस्ट जो है वो अगर 20,000 लिया तो हो सकता है 22-23 हज़ार पे करना हो, तो उसने फिर वो जो लोन उसके पास मौजूद है वो 20,000 पे उसको ज़कात देनी होगी। वो कहता है कि मैं जो 3,000 ऊपर जो बैंक को भी दे रहा हूँ, अगर इधर भी 2-4 हज़ार दूंगा तो मुझे तो वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा 27-28 तक पहुँच गया। ऐसे सिनारियो में जो लोन उसने लिया है उसकी मलकियत नहीं है, लेकिन है उसके पास मौजूद है, उसकी मिल्क में मौजूद है वो चीज़, लेकिन वो है उसका नहीं है, बैंक से लिया है और उसने बैंक को भी पे करना है 5-7% जो भी होगा, और उसके ऊपर फिर ज़कात भी पे करे। तो वो क्या कारोबार कर रहा है उससे? वो कारोबार के लिए लिया है, उसका स्टोर है, लेकिन उसने लिया है कि मैं इस पे लगाऊंगा, या वो लगाता है, तो ऑलरेडी वो पैसा जो है वो बिजनेस में है, इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन वो सारा उसने नहीं उसमें डाला, उसने मतलब है कि अगर 20,000 लिया है तो 5-7 उसमें डाल दिया, बाकी उसने अपने पास रखा हुआ है, जो कि वक्तन फक्त करना बिजनेस ही है। हाँ, तो वो कारोबारी नीयत से रखे हुए हो, और साइड में वो पैसा इसलिए ताकि वो उसको इन्वेस्ट करे, तो अगर वो जो पैसा साइड में रखा हुआ है बहर के उसकी वो 1 साल तक पड़ा भी रहा, 1 साल तक पड़ा भी रहा, तो जितना पड़ा हुआ रहा उस पर ज़कात है। प्लस वेयर हाउस में जो उसके जो माल होंगे, जो भी उसका क्या कहते हैं, जो भी सामान पड़ा होगा, इन्वेंट्री होगी, हाँ, उस पर जो है ज़कात है, उस पे ज़कात है। और वो बैंक का वो उसमें कटौती, वो जो परसेंटेज अगर एक्स्ट्रा देना है, हाँ, उसका ताल्लुक नहीं, चूंकि माइनस करेगा बैंक जो है वो तो आपसे मुतालबा करता ही है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो बेनिफिट आपके पास आ रही है उसमें देखना ये है कि हमने अगर साल में 10,000 पाउंड कमाया है तो हो सकता है उसमें से आपको 4,000 पाउंड बैंक को देना होगा। हाँ, तो बाकी जो है वो तो बकिया बैंक को देकर जो कर्ज था बैंक का, इंटरेस्ट देने के बाद जो रकम बच जाती है, जो आपका एक्चुअल अमाउंट बचता है, जो आपकी एक्चुअल है भी नहीं, अपना नहीं है वो, है वो भी बैंक का ही है, जो भी हो, तो आप जो उससे रन कर रहे हैं उस पर ज़कात है। क्योंकि यहाँ की बैंक जो है वो मुतालबा आपसे तो नहीं कर रही कि कर्ज में वापस करो, यहाँ तो बड़ा से बड़ा आदमी जो है मखरूज है, एक आदमी जो मिलियन उसका टर्न आउट है साल में, हाँ, वो भी तो बैंक से कर्जदार लिए हुए। तो अगर ये कहा जाए चूंकि हम बैंक से मकरूज हैं, अगर हम ज़कात देंगे तो अगर हम बैंक को वापस कर देते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इस तरह पूरा यूरोप, अमेरिका, बल्कि पूरी दुनिया का जो कैपिटलिज्म है, जो कारोबार का निज़ाम है, वो बैंक पे डिपेंड करता है। तो अगर ये छूट दी जाएगी तो हर आदमी ज़कात से बेनियाज हो जाएगा फिर। सही। तो बैंक आपसे ये नहीं कहता कि आपने जो कुछ लिया है वो हम 1 साल वापस कर दें, बल्कि उसके टर्म्स होते हैं, मे बी 10 years 20 years टाइम वो देते हैं, जी जी, और इससे चलता रहता है। उसने अपना 1 साल जो है वो प्लस जो परसेंटेज उसकी है वो निकाल दे, और बाकी जो बचता है वो उस पर ज़कात है जी, उसको बनती है। सही। इसकी अब मेरा ख्याल है अगर क्वेश्चन आया तो हम और भी पूछ लेंगे। आप इसका ज़कात का जो इसकी फिलॉसफी है इसके पीछे, उस पर आप रोशनी डालिए, और दीन जो है हमारा ये क्यों शुरू हुई थी, और वो कौन से अदवार थे, और जिस तरह सहाबा कराम का भी वो जो दौर था, उस हवाले से थोड़ा सा इसकी जो बैकग्राउंड है, फिलॉसफी है, दीन क्या चाहता है इससे। बेसिकली ज़कात तज़किया से मुश्तक है, और उसके माना ये है कि
مال کی پاکیزگی. خیال رہے کہ مال کی پاکیزگی اس وقت ہو پائے گی جب مال خود پاک ہو. ناپاک مال سے جو حرام طریقے سے ارن کیا گیا ہو، نہ اس سے حج ہے قابل قبول، نہ اس سے صدقہ ہے، نہ اس سے زکوٰۃ ہے. تو اس لیے تقویٰ اسی وقت حاصل ہوگا. قرآن عظیم کا ارشاد گرامی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. متقی کون؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے متقی کے لیے. متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہوں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی عطا سے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یہ تقویٰ کی ایک علامت یہ بھی ہے، غیب پہ ایمان رکھتے ہوں اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوں اور اللہ کے دیے سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہوں. تو ظاہر ہے کہ جس مال کا تذکرہ ہے، جو مال انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، وہ مال حلال ہے اور رزق حلال ہے، جس کی دعوت اور جس کے حکم اسلام نے دیے ہیں. تو حرام مال پر جو ہے اس پہ نہ زکوٰۃ ادا ہوگی، نہ اس سے حج ادا ہوگا، نہ اس سے صدقات ادا ہوں گے، نہ اس کا کوئی ریوارڈ ہے. اب اس اندازہ کیجئے کہ اسلام میں رزق حلال کمانے کے لیے کس قدر تاکید فرمائیے. اس لیے یہ بہت بڑی کنڈیشن ہے. آپ نے جس طرح بات کی کہ حرام مال جو ہے، اگر ایک آدمی کاروباری جو ہے وہ اگر بزنس میں جھوٹ بول لیتا ہے تو وہ کویسچن مارک ہو گیا پھر اس کا مطلب. یس آف کورس. اس میں کیا ہے بھائی، اسلام جس انٹیگریٹی کو، جس معاشرے کی تشکیل اسلام چاہتا ہے، اس کے بنیاد کا پتھر ہرگز کو ایسا نہ ہو جو کسی اور کی دیوار سے استعارہ لیا گیا ہو. اسلام چاہتا ہے کہ ایسے خالص معاشرے کی تشکیل جہاں احکام الہی ہو اور جہاں صرف اور صرف حلال ہو. اور رزق حلال جب آپ کمائیں گے تو اس کے اثرات، اس سے پہلے بھی ہماری آپ کی گفتگو ہو چکی ہے کہ رزق حلال جب ہم کمائیں گے اور کھائیں گے، اس کے اثرات نفسیات پر بھی ہیں، عادات و خصلت پہ بھی ہیں، اعضاء و جوارح پہ بھی ہیں، اعضاء و جوارح پہ بھی ہیں، حرکات و سکنات پہ بھی ہیں، سوچ پر بھی ہے، دل اور دماغ کی بلڈ اپ پہ بھی ہے. یہ تو اپنی شخصیت ہے، شخصیت، کردار و عمل. لیکن جب ایک دوسری نسل منتقل ہوتی ہے ہم سے تو اس پہ بھی ہے، بچوں پہ اس کا اثر پڑتا ہے. یہ وجہ دیکھا گیا کہ بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچوں میں جب بغاوت پیدا ہوئی اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اپنے بزنسز کے حوالے سے، اپنے خاندان کے حوالے سے، ان کے رویوں کے حوالے، جب وہ راستے سے اتر گئے تب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ہم نے کہیں میں کمی ضرور کی تھی. اس لیے رزق حلال کی بہت ساری برکات ہیں. سب سے بڑی جو اس کی نحوست ہے وہ یہ کہ اس سے قطع نظر کے گناہ ہے، قطع نظر کے اللہ کا غضب حاصل کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ خدا کی بارگاہ میں ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت کے بھی تو اس کے حلال کھانا شرط ہے. عام طور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. مسجد حرام میں دعا کر رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہے، مسجد اقصی میں دعا کر رہے ہیں قبول نہیں. آخر دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رزق حلال کمایا نہیں ہے. جب رزق حلال ہم کمائیں گے تو انشاءاللہ اس کے فیوزات و برکات سے ہماری دعائیں مقبول ہوں گی اور پھر باب اجابت الہی کھلے ہوں گے ہمارے لیے. بے شک. اور اس کے اثرات ہمارے بچوں پہ ہوں گے، آئندہ نسلوں پہ ہوں گی. بے شک بے شک. تو اس لیے رزق حلال تو مما رزقناہم ينفقون، کہ جو اللہ کے دیے سے اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر کہ اللہ سے دیے سے مراد کیا ہے؟ اللہ جو ہمیں عطا فرماتا ہے وہ رزق حلال ہے، حرام تو نہیں. ایک چیز یہاں پہ اور ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ رزق کے ان کے اسٹور میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. جس طرح بعض کا ایسی پیکنگ ہے، اس کے اندر ایسے اجزاء ہیں جو پورک کا وہ ہے یا کہیں نہ کہیں الکوہل کا بزنس اس میں شامل ہے. تو ایسی چیز سے پھر وہ صدقہ خیرات بھی بعض کا دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ ایسے بعض چیزیں ہیں، اجزاء ہیں. چلے الکوہل کا کاروبار وہ بے شک زیادہ کرتے ہوں، لیکن ایسی پیکنگ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کھانے پینے والی جس کے اندر جو ہے وہ اجزاء شامل ہیں. تو وہ انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے یا آپ بلا شبہ یہاں رہتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط بھی تقویٰ کے کئی حصوں میں ایک حصہ ہے احتیاط. اور احتیاط تو یہ ہے کہ آدمی اس بات کو محسوس کرے کہ اگر اس میں قطعی طور پر شک اور شبہ بھی ہو اگر ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور یہی احتیاط ہے. اور احتیاط کے تقاضوں میں یہ ہے کہ بندہ کے دل میں جب خدا کا خوف ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کہ ہم اسے نہیں بیچنا، اس کے بعد اللہ مجھے عطا فرمائے گا. تو ایسا نہیں کہ جو لوگ یہاں حرام کاروبار نہ کرتے ہوں، اس طرح کی احتیاط نہ برتتے ہوں، ان کے ہاں جو ہے وہ مالوں کی کمی ہے، بلکہ یقین اللہ عطا فرمانے والا ہے. کچھ لوگ اپنے کاروبار سے بہت خوش ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کاروبار میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے ہیں جس پہ اعتراض کیا جائے اور جو حلال نہ ہو.
اور اس ملک میں تو خاص طور پہ کیونکہ گورنمنٹ بھی آپ کا ویلفیئر کا وہ سارا سسٹم نظام چلا رہی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے اور بالکل آپ سڑک پہ ہوں. گورنمنٹ تو آپ کو ایسے بینیفٹ بھی دے رہی ہوتی ہے ساری چیزیں. بالکل. تو یہ سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی اپنے اوپر اگر وہ رزق حلال کھانا چاہتا ہے اور تو دیکھا ہی گیا ہے کہ اللہ نے اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دی ہیں جی تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں رہا ہے اور رزق حلال پھولتا پھلتا ہے. صحیح. ہاں، اور اس میں طبیعت میں قرار رہتا ہے. حرام آدمی جتنا چاہے کمائے اور کھائے اس میں اسے کبھی سکون نہیں حاصل ہوتا اور اضطراب کی کیفیت رہتی ہے، پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر وہ شکوہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی بہت ساری مثالیں ہم میں اور آپ میں موجود ہیں. صحیح. صحیح. جی اچھا، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کا یہ کانسیپٹ جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اسلامی معاشرے میں اس مال کی تقسیم ہو جو پاک ہے. تزکیہ، زکوٰۃ بنا ہے تزکیہ سے. مال کو پاک کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں. ہر چیز کا ایک میل ہے جی، اور مال کا میل جو ہے وہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اسے اللہ کی راہ میں دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ غریب بہت غریب نہ ہو، امیر بہت امیر نہ ہو، بلکہ ایکولیٹی آف ویلتھ ڈسٹریبیوشن، کہ مال کی یکسوئی کے ساتھ تقسیم کی جائے تاکہ معاشرے میں کوئی غریب بہت غریب نہ رہے اور امیر بہت امیر نہ رہے، ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو. آپ کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ لینے والا وہ ہمیشہ زکوٰۃ لینے والا ہی رہے گا. آج وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، کل وہ صاحب نصاب بن جائے گا، کاروبار کرے گا تو معاشرے میں گروتھ پیدا ہوگی. پھر کل وہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے گا کسی اور کو، پھر جس کو وہ دے رہا ہے کل وہ پھر دینے والا بن جائے گا. تو ایک دور آئے گا جیسے سرکار فاروق اعظم کا دور تھا کہ مدینہ طیبہ میں جب زکوٰۃ اسٹارٹنگ میں زکوٰۃ کا رواج تو تھا، لیکن اسلامی کنگڈم میں جب ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا ایک نظام پیدا ہوا اور کاروبار لوگ کرنے شروع ہوئے تو عالم یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا. بے شک. تو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے بیسکلی یہی ہے کہ آدمی مال کی تقسیم کرے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے میں استحکام مالی اعتبار سے بخش رہا ہو. کہ جب مسلم معاشرہ مالی لحاظ سے مضبوط ہوگا تو پھر وہ بہت ساری کمزوریوں سے بچا رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان ہیں اور غریب ہیں، بڑے طبقہ، میں کسی کا نام نہیں چاہوں گا، بڑا طبقہ آج ان ملکوں میں جہاں مسلمان ملین کی شکل میں کروڑہ مسلمان موجود ہیں مگر وہاں کا ایک بہت بڑا ساہوکار طبقہ، کاروباری طبقہ، ایک تو انتقام لیتا ہے اپنے عقائد کی بنیاد پر، جبر کرتا ہے مسلمانوں پر اور پھر مسلمانوں کی غربت کا فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں غربت و افلاس ہوں گے وہاں جہالت بھی ہوگی، وہاں انتشار بھی ہوگا، وہاں ذہنی فکری کمزوری بھی ہوگی، وہاں آپ کی اپنی کوئی درسگاہ نہیں ہوگی، وہاں آپ کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوگی. گو کہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں، آپ کے پاس کوئی اپنا اخبار نہیں ہوگا، آپ کے پاس اپنا کوئی میڈیا اور صحافتی ادارے آپ کے نہیں ہوں گے. اور ہے ایسا. صحیح. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن کا جو قاعدہ ہے، جو کرائیٹیریا ہے، ہم نے اسے اپنائے نہیں ہے. تو اگر مسلمان معاشرے میں زکوٰۃ کی تقسیم کا باضابطہ اہتمام ہو اور دیانتداری سے تقسیم کیے جائیں تو انشاءاللہ مسلم معاشرہ جو ہے بہت ہی مستحکم ہوگا، جو اس زکوٰۃ کا مقصود ہے اور اس کا مطلوب بھی. یہ بالکل. اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی ہے، کوئی کویشچنز ایسے بھی آتے رہے کہ عام طور پہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اور پرانے دور میں اگر دیکھا جائے صحابہ کے دور میں بھی، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کہ بہت سے لوگ جو ہیں زکوٰۃ جب نہیں دیتے تھے تو آپ نے ان کے خلاف ایک قسم کا جہاد کیا. بالکل. اور اس اعتبار سے اگر آج کی بھی اگر اسٹیٹ ہے، اگر کوئی وہ سختی کر سکتی ہے کسی چیز سے، اگر کوئی نہیں دینا چاہتا تو اسٹیٹ جو ہے وہ سختی سے لے سکتی ہے. آج بھی یہ اپلیکیبل ہے. ایک چیز جیسے آپ نے کہا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر بینک جو ہے خود بخود لوگوں سے زکوٰۃ لے لیتے ہیں. اب لوگوں کی شرافت یا دیانت کہیے کہ اس پہ لوگ شکوہ نہیں کرتے، لیکن یہ ملک کی بہت بڑی ذمہ داری. قوم زکوٰۃ نہ دے تو مملکت اسلامیہ جبراً ان سے زکوٰۃ وصول کرے، ہے نا جی. کہ اگر مملکت اسلامیہ خود اگر لوگوں سے وصول کر کے اس کا استعمال صحیح نہ کرے، اس کو صحیح راستے پہ نہ لگائے، ڈسٹریبیوشن کا جو نظام ہے اس کرائیٹیریا کو فالو نہ کرے، اگر وہ صحیح طریقے سے فالو کرتی وہ مملکت تو آج غربت نہ ہوتی. صحیح. آج لوگ بھٹکتے ہوئے نہ ہوتے. بے شک. آپ بتائیں نا جن ملکوں میں نظام رائج ہے وہاں انہوں نے کتنے غریبوں کا گھر بنوا کے ان کو دیا ہے، کتنوں کو نوکری ملی ہے. ان غریبوں کے لیے کیا پالیسی ان کے پاس؟ غربت تو بڑھتی جا رہی ہے. صحیح. سرمایہ دار طبقہ کل سے زیادہ مضبوط ہے اور سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ ہے ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے. آپ پوچھیں نا ان سے اتنا پیسہ کہاں سے آیا.
ایک آدمی کل تک وہ فقیر تھا, سائیکل نہیں اس کے پاس تھی, اور جب سے وہ MP بن گیا اس کے بعد دیکھیے مینشن بھی ہے, بنگلو بھی ہے, گاڑی بھی ہے, سب کچھ اس کے پاس ہے. تو یہ 5 سال میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد یہ تمام چیز تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ اور کہتا ہے جی ہمارے پاس سب کچھ ہے, کوئی سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھیں تو یورپی اسٹیٹ میں, ملک میں جہاں ہم رہتے ہیں, وہاں پر زکوٰۃ نامی کوئی چیز تو نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن گورنمنٹ بہرکیف آپ سے جب ٹیکس لیتی ہے تو ان ریٹرن کتنے فوائد ہیں یہاں پر. آپ کا کالج فری ہے, آپ کے اسکول فری ہیں, آپ کے میڈیکیشن فری ہیں, آپ کے ڈاکٹرز فری ہیں, بہت سارے مراد فری, بہت سارے بینیفٹس آپ کے پاس ہیں. حکومت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے آپ سے کہ آپ کو شیلٹر دیں گے, آپ کو ہم بیڈ دیں گے, کا جو کانسیپٹ ہے, روٹی کپڑا اور مکان, یہ تینوں چیزوں آپ کو یہاں میسر ہے. اچھا, یہاں پہ ایک نقطہ ہے کہ اگر ایسی جگہوں پہ, خاص طور پہ اگر UK کی چلو مثال لیتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ پورا ٹیکس ادا نہیں کرتے. آج جو وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے کیونکہ اس ٹیکس سے ایسے لوگوں تک وہ مال پہنچتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ ویلفیئر کا, کئی لوگ غریب ہیں یا ان کی میڈیکل کا خرچہ ہے, اسکول کا خرچہ ہے, یا دیگر جو باقی فلاحی معاملات ہیں, جو ٹیکس نہ دینے والا ہے وہ انڈائریکٹلی لوگ کہتے ہیں, بعض اسکالر کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہوتا ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کو اگر وہ ٹیکس نہیں دے گا تو گورنمنٹ پھر ادھر سے وہی پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں دے گی. وہی میں کہہ رہا ہوں, جو بھی ٹیکس کو آپ کسی نان مسلم اسٹیٹ میں ہم ٹیکس پے کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کا متبادل تو نہیں ہے نا, لیکن بہرکیف کسی بھی ملک کو رن کرنے کے لیے اس میں جو ہے اس کے رگوں میں خون ڈالنے کے لیے, ویلفیئر اسٹیٹ کو باضابطہ ان آرڈر آپریٹ کرنے کے لیے جو چیز ہے وہ ٹیکسیشن ہے, اور ٹیکسیشن کے نظام کو اگر صاف و شفاف بنایا جائے تو ملک میں غربت کا خاتمہ ہوگا. آپ یہاں دیکھ لیجئے, یہاں عالم یہ ہے صاحب, یہاں عالم یہ ہے انصاف کا کہ میں ایک بار یہاں, یہ غالباً 2001 یا 1999 کی بات ہے, یہاں ایک منسٹر نے صرف اس لیے اس نے ریزائن کیا تھا, ہاؤس آف کامن کا منسٹر تھا, اس نے اس لیے صرف ریزائن کیا تھا کہ بھول کر ایک قلم آفس کا جیب میں لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا تھا. بعد میں CCTV کیمرہ میں معلوم ہوگا کہ اس نے اپنا یہ آفس کا قلم لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا. تو دوسرے ان سے پوچھا گیا کہ آپ آفس کا قلم لے کر آپ گھر کیوں گئے, CCTV کیمرہ میں آ گئی بات. تو اس نے کہا میں بھول گیا تھا, بھول کر جو اپنا قلم لے کر آفس کا میں گھر چلا گیا. تو اس سے کہا گیا کہ جب تم ایک آفس کے قلم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اس قلمدان کی تم کیا حفاظت کرو گے جو تمہارے ذمے ہے. میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ یہاں اس وقت ہیں, یہ برطانیہ, جہاں کے ایک منسٹر سے بھول سے آفس کا قلم لے کر اپنے گھر چلا گیا. تو اس سے یہ بات پرس ہوئی CCTV کیمرہ میں کہ تم لے کر گئے تھے, کیوں لے چلے گئے آخر؟ تو اس نے کہا میں بھول کر گیا تھا. تو کہا جب تم قلم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو جو قلمدان تمہارے ذمے ہے اس کی کیا حفاظت کرو گے؟ آپ اندازہ کیجیے. اور یہ دیکھے جائے اس کو ریزائن کرنا پڑا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ آج میں اس کو ریزائن کرنا پڑا. کیا ایسی ہمارے ملتی ابھی کیا لاک ڈاؤن ہے نا, لاک ڈاؤن ہے. آپ جا کر دیکھیں اس وقت جو ہے, میں پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا, ہندوستان میں دیکھ رہا ہوں کہ بامبے سے, دہلی سے لوگ پیدل اپنے گھروں جائے 700 میل 800 میل اپنے کاندھے میں بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں, خواتین, چھوٹے بچے, بوڑھے وہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں جو مائیگرینٹ ورکر ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو بامبے میں کچھ نہیں کھانے کے لیے, ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم کیا کریں, یہاں تو مر جائیں گے. اور ٹرانسپورٹ بند ہے, ٹرین بند ہے, جہاز بند. ان ملکوں نے کیا کیا ہے, یعنی کہ جن کا عالم یہ ہے کہ جو خود وزیر اعظم گھومنے اور ٹہلنے کے لیے کروڑہ روپے کا جہاز خریدتا ہے نہیں, اپنے سبستان کو سجانے کے لیے مور دین 5 to 6 کروڑ روپے روزانہ اس کی سیکورٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں. اس کی عوام کا یہ حال ہے بیچارے کہ وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب بتائیں کہ ایسے ملک میں جہاں پر کیا وہاں ٹیکسیشن کا نظام نہیں ہے؟ اس طرح بہت سارے اور دوسرے ممالک ہوں گے, بالکل اس کا اندازہ کریں آپ. تو یہ ممالک کیا کر رہے ہیں آخر؟ اپنی قوم پہ ظلم اور جبر کے نتیجے میں ان کے سوکھی ہوئی ہڈیوں پر اقتدار کی کرسی رکھی جا رہی ہے. اب میں یہ بات کر رہا ہوں بطور انسانیت, ایسے ہی ہے. ہاں, دنیا میں جہاں بھی انسانوں پہ ظلم ہو بطور انسانیت ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے, مذہبی رنگ و روپ سے الگ اٹھ کر. بے شک جہاں بھی انسانیت پہ ظلم ہوگا, ہم انسانی برادری کا ہمارا ایک حصہ ہے, ہمارا درد ہے, اور اسلام نے ہمیشہ انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشش کی ہے. بے شک. اور یہ دیکھیں نا, سب سے بڑی مثال جو ہے, ہم جس طرح کچھ دن پہلے ہم شخصیات کی بات کر رہے تھے, اسلامی شخصیات کی, اور اس سے زیادہ بڑی کیا اچھی مثال مل سکتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کسی نے دیکھا کہ آپ کام کر رہے ہیں ایک آفس میں, اور وہاں پہ جب خلیفہ تھے
تو انہوں نے ایک جو چراغ تھا وہ بجھا دیا اور دوسرا جو چراغ ہے وہ جلا دیا. تو دیکھنے والے نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے یہ چراغ بند کر دیا، وہ جلا دیا، وہ بھی تو روشنی دے رہا تھا. آپ نے فرمایا وہ جب وہ چراغ جل رہا تھا اس وقت میں اسٹیٹ کا کام کر رہا تھا، اب میں نے اپنا جو ہے ذاتی کام کرنا تھا تو میں پھر ذاتی چراغ جو ہے جلاؤں گا. یہ ہیں مثالیں ہمارے سامنے. حضرت علی کا واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے تو آپ چراغ جل رہا تھا، کوئی آیا آپ سے ملنے، آپ سے ذاتی گفتگو کے لیے، آپ نے چراغ گل کر دی. پوچھا اب کیا ہے بتاؤ گا؟ آپ نے چراغ گل کر دیا. کہا اس لیے کہ وہ چراغ صرف اس لیے تھا کہ میں سرکاری امور کو انجام دے سکوں، نجی گفتگو کے لیے اس روشنی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ میں چاہتا تزیہ مال کیا جائے. تو یہ اسلام ہے ہمارا. بے شک. جب تک یہ ہم میں موجود رہا، ہر ملک ہمارا تھا، ہم جہاں بھی جاتے سمندر اور صحرا ہمیں راستہ دیتا اور آسمان کی بلندیاں اتر کر ہمارے قدموں کا بوسہ دیتی. اور اسلام میں جو ویلفیئر، دنیا کے بے شمار ملکوں کا آپ جائزہ لیے، خاص کر یورپ، برٹن کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو کچھ ویلفیئر اسٹیٹ جو ہیں، انہوں نے جو سسٹم اڈاپٹ کیا ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی یہاں سے بینیفٹ شروع ہو جاتا ہے. سرکار فاروق اعظم کے دور میں ایسا تھا نا کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی وظیفہ شروع ہوتا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. یہاں ایسا ہے. تو اس لیے اسلامک اسٹیٹ میں جو چیزیں تھیں، جو ہمارا ویلفیئر اسٹیٹ تھا، اس کو دنیا کے مختلف لوگوں نے اڈاپٹ کیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بے شک. لیکن ایجادات تو ہمارے تھے، مگر ان ایجادات کے نتیجے میں ہم نے اس پہ باضابطہ اس کے تسلسل کو باقی نہیں رکھا، اس سے مسلسل عمل نہیں ہو سکا. درمیان میں ایسے عمرہ آئے، ایسے وزراء آئے جنہوں نے اسلام کے اس نظام حیات سے بغاوت کیا، جس کے نتیجے میں آج پوری قوم جو ہے وہ ایسے راستے پر ہے جہاں تباہی ہے، بربادی ہے، غربت ہے، مسکنت ہے. حضرت علی نے فرمایا نا کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت بھوکا سوتا ہے جی تو یہ سمجھو کہ اس کا لقمہ کسی نے کھایا ضرور ہے، اس کا رزق کسی نے مارا ضرور ہے جی. ورنہ اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کے رازق ہے، وہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا. تو آج ہمارے معاشرے میں بھوک ہے، افلاس ہے، تو یہی وجہ ہے. دیکھیں نا وہ ددلا کے کنارے کتا اگر پیاس سے مر گیا ہے تو وہ بھی اسٹیٹ کو جو آنسر. اب آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات ہے. میں نے یہ واقعہ غیر مسلم کو بھی سنایا. ہم نے کہا ہمارا اسلام تو وہ ہے کہ حضرت عمر فاروق جو ہمارے دوسرے خلیفہ تھے وہ کہتے ہیں کہ دریا دجلہ کے کنارے اگر ایک مرا ہوا کتا ہی ملا تو اس کے باب میں عمر سے پوچھ ہوگی. اور واقعہ ایسا تھا، یہیں گلاسگو ہی کا واقعہ ہے کہ سردی کا زمانہ تھا اور دروازے پر دو پولیس والے آئے اور انہوں نے ہمیں ایک کتے کی تصویر دکھائی کہ بھائی یہ کتا جو ہے وہ کہیں جو پالتو کتا ہے. آپ پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ مقامی طور پہ شاید انڈو پاک کے لوگ اس بات کو کس انداز سے لیں، لیکن بہرکیف یورپ میں لوگ گھر پہ کتے پالتے ہیں اور لیکن اتنے مہذب ہوتے ہیں کہ گھر گھر میں یہاں کتا ہے اور کہیں آواز نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے بعض میں ٹریننگ کی جاتی ہے. تو بہر کے پولیس والے سخت سردیوں میں ہمارے پاس آئے، وہ اسنوئنگ ہو رہی تھی، اس نے ایک فوٹو دکھایا اور کہا کہ تم نے اس کتے کو کہیں دیکھا ہے، یہ کہیں گم گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ نہیں. تو اس نے کہا ذرا بیک گارڈن میں آپ دیکھ لیں. میں کہا ٹھیک ہے، میں بیک گارڈن میں چیک کر لیتا ہوں، اگر یہ کہیں ملتا ہے ہمارے ہاں تو میں آپ کو فون کر دوں گا. لیکن جانے سے پہلے میں نے کہا یہ بالکل آپ تو وہی بات کہہ رہے ہیں. میں نے اس پولیس والے سے کہا کہ آپ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو ہمارے خلیفہ دوم، مسلمانوں کے پیغمبر کے دوسرے خلیفہ، سیکنڈ خلیفہ آف اسلام حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا کہ جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مر گیا تو اچھا نہیں ہوگا، ہے نا. پولیس والے نے کہا مجھ سے مر گیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس کے بعد میں جو ہے ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھ ہوگی، ہے نا. تو اب جو بات آپ نے کہی کہ ہم سے پوچھ ہوگی، یہی بات آج سے بہت سال پہلے خلیفہ دوم میرے پروفٹ کے خلیفہ دوم حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے ایک کتا ہی مر گیا اگر تو اس کے بعد میں عمر سے پوچھ ہوگی. یہ بات آپ وہی کہہ رہے ہیں جو ہمارے فاروق اعظم نے بات کہی تھی. تو اس نے کہا یس ریئلی، ہمیں کہا یس. اس نے یہ بات کو نوٹ کیا پولیس والے نے اور کہا جب ہمارا سوینئر چھپنے والا ہوگا تو میں اس میں آپ کی اس کوٹیشن کو، حضرت عمر کی اس کوٹیشن کو میں وہاں نقل کروں گا. آپ اندازہ کیجیے کتنی بڑی بات ہے. اگر یہ میں کسی اسلامی ملک کے کسی پولیس والے سے کہتا تو ہمیں کیا جواب دیتا؟ یہ کہتا نا بھائی ہمیں فتویٰ نہ سکھائیں، ہمیں نصیحتیں نہ دیں، اسلامی تاریخ نہ بتائیں، میں جس کام کے لیے آیا ہمیں کام کرنے دیں. صحیح ہوتا، ان کا جواب ہی ہوتا نا. تو ان کے لہجے میں اور ان کے لہجے میں کتنا فرق ہے، ان کے شعور میں اور ان کے شعور میں کتنا فرق ہے، آپ اندازہ کیجئے. یہ میرا خیال تربیت کا کہیں پہ فقدان ہے ہمارے ہاں جس میں، اور کہیں یہ چیز اسکولوں میں مسنگ ہے کیونکہ اسکول میں یہاں عمر بھائی اسلام جو ہمارا ہے اتنا خوبصورت مذہب ہے، اس میں تہذیب الاخلاق، یہ اخلاق حسنہ جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. محبت جو ہے محبت فاتح عالم ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور محبتوں کے نتیجے میں لوگوں نے زمینوں پہ نہیں دلوں پہ قبضہ کیا ہے. اور جب دل جو ہے
मोहब्बतों के आगे झुक जाता है तो ज़मीनें वैसे ही कदमों में आ जाती हैं। बेशक तो अल्लाह रसूल सरवर कायनात का अखलाक हसना जो देखो, बे सदका आपने पूछा, ज़कात भी सदका ही एक किस्म है, क्या ये सदका नहीं मुस्कुराना? बेशक अभी आपने पूछा बेशक क्या रास्ते से अमातुल अज़ा अनी तरीक़े सदक़तुन, हुज़ूर ने फरमाया कि रास्ते से किसी तकलीफ दे शय को हटा देना क्या है? सदका है। बेशक हमारे यहाँ देख लीजिए मुल्कों में सारी गंदगी सड़कों पे है, सड़कों पे, पत्थर सड़कों पे है, ईंट गारा बालू, और अगर आप कहेंगे तो लड़ाई है। हाँ। पड़ोसी के साथ रब्त ज़ब्त के यह आलम है कि हुज़ूर ने फरमाया कि पड़ोसियों के हुकूक ये हैं कि अगर अपने जायदाद के कम होने खतरा ना होता तो उनमें हमारा उनका शेयर भी होता। ये है बिल्कुल, तुममें बेहतर वो है जो अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर हो। आज हमारा हाल देख लें, हमारे पड़ोसियों के साथ क्या सलूक है आपका? जंग हो रही है, लड़ाइयां हो रही हैं, खुरेजी हो रही है, बंदूकें निकल रही हैं, बरसों जंग चलती है एक मामूली सी बात को लेकर। ऐसे ही आप क्या है, और यहाँ देखिए आप पड़ोसी को। बेशक, और ये नो डाउट जी इस्लाम जो है, अब देखें वो वाकया अचानक ज़हन में आ गया कि अल्लाह के रसूल जो है वो खातून का कितना सामान था, गठली उठाई हुई थी, तो आप साथ चल पड़े, अम्मा मुझे दे दीजिए। तो रास्ते में बातें में तो जब वो कह रही थी कि मैं एक जादूगर आया हुआ है उससे दूर जा रही हूँ, यानी कि ये चीज़ जो है हमारे यहाँ इतनी मदद करना है। कोई आदमी जो है वो सामान उठा के जा रहा है तो उसका सामान उठा के उसके साथ चलना, ये भी हुक्म है। इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि ये सारी चीजें हमने भुला दी अनफॉर्चुनेटली। कते कलाम हुज़ूर ने फरमाया मुसलमान किसे कहते हैं? अगर आप पूछे कि मुसलमान की तारीफ क्या है तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुसलमान वो है, क्या वो नमाज पढ़ता हो 5 वक्त सिर्फ वो नमाज है, मुसलमान है। जो सिर्फ हज किया हो वो मुसलमान है, जो सिर्फ उम्रा करता है वो मुसलमान है, या इस्लामी लिबास में दिखता हो सिर्फ वो मुसलमान में नहीं। हुज़ूर ने फरमाया कि अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमो मिन यदि व लिसानी और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये मुसलमानियत है। बेशक, बड़ी खूबसूरत बात की। और इस वक्त जो टाइम की किल्लत है, वरना जरूर आगे बहुत बात और बढ़ाते। इस वक्त आपसे दरख्वास्त है, आज दुआ कीजिए प्लीज। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन। रब्बि क़दीर, अल्लाह हमारी इस बज़्म सहर को कबूल फरमा। आमीन। अल्लाह रात के इस पहर जो अहबाब मुतअल्लिक़ीन दूर नज़दीक से बरतानिया उससे बाहर ये सुन रहे हैं, अल्लाह उन सब सुनने वाले को जज़ाए खैर अता फरमा। रब्बि क़दीर, रात के इस पहर में तेरी रहमतें नाज़िल हो रही मौला, रमज़ान पाक की इन मुक़द्दस रातों में तेरी रहमतें बरसती हैं मौला कदीर। हम सब के हाथों को मुरादों के फूल से भर दे। अल्लाह हम सब की दुआओं को हम सब के हक़ में कबूल फरमा। जो हाज़रीन हैं, जो मुतअल्लिक़ीन हैं, जो इस टीवी से, रमज़ान टीवी से जो वाबस्ता हैं, भाई उमर साहब, उमर बल्ला साहब, हमारे भाई तारिक साहब, उस्मान भाई, फैसल भाई, जितने अफराद जिन्होंने मिल के बज़्म सजाई है, और दो से उलमा, मौला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने दुआओं की दरख्वास्त की है मौला उन सबको सेहतियाबी अता फरमा। अल्लाह उनके मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, उनकी कब्र को रोशन फरमा, करबर करबर जन्नती अता फरमा, उनके गुनाह सगायर व कबायर को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत व नूर की बारिश फरमा। ए अल्लाह इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमा। आसमान की बुलंदियों से अहले ज़मीन के लिए ए अल्लाह ऐसी ठंडी हवा नाजिल फरमा जो इस मसाइब व आलाम को, जो इस वायरस को, जो इस वबा को दूर कर दे। मौला दुखती हुई रगों पे तस्कीन का मरहम अता फरमा। अल्लाह हम सबको खिदमत दीन मतीन की तौफीक अता फरमा। दयार मगरिब में रहते हुए अज़मत इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब ने मिलकर तेरे और तेरे हबीब के नाम से छोटी सी बज़्म सजाई है, मौला हम सब के दिल को सजा दे, हम सब के ईमान व अमल को सजा दे, हमारे हाथों को मुरादों के फूल से भर दे, इस्तकामत फिद्दीन अता फरमा। अल्लाह यूरोप में पलने वाली और बड़ी होने वाली नस्लों को मौला इस्लाम की राहों पे चलने की तौफीक अता फरमा। उन्हें इस्लाम का मुअल्लिम बना, सिपाही बना, मुहाफिज बना, हमारे घरों को इस्लामी रंगो आहंग में डालने और ढलने की तौफीक अता फरमा। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। तुझे फضل करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। फसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, प्रोग्राम अनवार सहर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने पार्टिसिपेट भी किया, अपने सवालात भेजे, और अल्लाह से दुआ है कि जो हमने कहा सुना अल्लाह ताला इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह कल फिर 12:30 बजे हाजिर होंगे। और अपना ख्याल रखिएगा, गिरदनवाज सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।